معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 2، انگریزوں سے پہلے اور نو آبادیاتی دور کا پنجاب۔ سب ہیڈنگ: طاہرہ مظہر علی خان۔ طاہرہ مظہر علی خان، جو متحدہ پنجاب کے پہلے وزیر اعظم کی صاحبزادی اور ممتاز دانشور اور سوشلسٹ رہنما ہیں، اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتی ہیں: میری پیدائش شمالی پنجاب کے قصبے واہ میں ہوئی، جو ہمارا آبائی علاقہ تھا، لیکن میں لاہور میں پلی بڑھی۔ میں نے کوئن میری اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں امیر خاندانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سکھ اور کون ہندو ہے۔ ہم ایک دوسرے کے تہوار مناتے تھے۔ ہندو تنظیم مہا سبھا کے لیڈر راجا نریندر ناتھ خود کو میرے والد کے بھائی کہتے تھے۔ وہ ہمارے بہت اچھے خاندانی دوست تھے۔ ہمارے گھر میں 2 باورچی خانے تھے، ایک مسلمانوں جبکہ دوسرا سکھوں اور ہندوؤں کے لیے تھا۔ یہ بات درست ہے کہ ہندو ہم لوگوں کو باورچی خانے میں نہیں جانے دیتے تھے۔ بعد ازاں میں کانگریس پارٹی کے کمیونسٹ ونگ میں شامل ہو گئی، جہاں ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست تھے اور مذہبی اختلاف کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ معروف پنجابی گلوکارہ اداکارہ پشپا ہنس نے لاہور کی یادوں کو ان الفاظ میں تازہ کیا ہے: ہمارا گھر فین روڈ پر تھا۔ میرے والد بیرسٹر تھے۔ ہم نے گلوکاری کا آغاز لاہور ریڈیو اسٹیشن سے کیا۔ مشہور بالی ووڈ اداکار اوم پرکاش ان دنوں فتح محمد اور ایک مشہور مسلمان جس کا نام میں بھول گئی ہوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ وقت کا مشہور ترین پروگرام تھا۔ فیروز پور سے تعلق رکھنے والے میاں حمید الدین 13 فین روڈ پر ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے۔ وہ بہت قابل وکیل تھے۔ ان کی بیٹی کشور حمید میری بہترین دوست تھی۔ میں اور وہ دونوں مل کر روزہ رکھتی تھیں۔ تعلیم یافتہ طبقے میں مذہبی اختلاف کا کوئی گزر نہیں تھا۔ ہم بہت اچھی طرح رہ رہے تھے۔ ہم تقسیم کے بعد بھی کافی عرصے تک ایک دوسرے سے رابطے میں رہے، لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ کشور کہاں ہے۔ ہم تقسیم کے بعد بھی کافی عرصے تک ایک دوسرے سے رابطے میں رہے، لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ کشور کہاں ہے۔ امید ہے کہ وہ زندہ اور اچھی صحت میں ہوگی۔ جب میں نے مشہور پنجابی نغمے ساری رات تک دیاں تیرا راہ اور چنا کتھے گزاری ہے رات وے گائے تو پاکستان سے میرے مداحوں نے بار بار ریڈیو سے گانا چلانے کی فرمائش بھیجی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بار میں نے جموں بارڈر پر بھارتی فوج کے جوانوں کے لیے بھی پرفارم کیا تو سرحد کی دوسری طرف پاکستانی فوجیوں نے درخواست کی کہ ایک اسپیکر کا رخ سرحد کی دوسری طرف کر دیا جائے۔ بھارتی فوج نے ایسے ہی کیا اور ہمارا وہ وقت بہت اچھا گزرا۔ باب نمبر 3، تقسیم پنجاب کا آغاز 1900 تا 1944۔ سب ہیڈنگ: تفصیلی تناظر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے 1857 کی بغاوت کامیابی سے کچلنے کے بعد ہندوستان 1858 میں باضابطہ طور پر تاج برطانیہ کی عملداری میں آ گیا۔ بغاوت کا آغاز کمپنی کی بنگالی فوج کے چند سپاہیوں کی بغاوت سے ہوا تھا، جس کے بعد چند خود مختار حکمرانوں اور مذہبی علماء نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ پنجاب میں بھی چند بغاوتیں ہوئیں، لیکن کامیابی کے ساتھ کچل دی گئیں۔ ان بغاوتوں کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون بھی نظر آتا ہے، تاہم انگریز حکمرانوں کی طرف سے مختلف مذاہب کے افراد کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی حوصلہ افزائی کی پالیسی کی سرپرستی کے باعث یہ سلسلہ زیادہ دیر آگے نہ چل سکا۔ انگریز دور کا ہندوستانی نظام حکومت بنیادی طور پر 2 طرح کے سیاسی انتظامات پر مشتمل تھا۔ ایک تو برطانوی حکومت کے براہ راست انتظامی کنٹرول والے علاقے اور دوسرا سینکڑوں خود مختار ریاستیں۔ ان ریاستوں نے مختلف معاہدوں کے تحت انگریزوں کی بالادستی قبول کر رکھی تھی۔ 19ویں صدی کے اختتام تک ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے احیائے نو کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، جس سے ان مذاہب کے درمیان احساس تنہائی مزید گہرا ہو گیا۔ ہندوستان کی کل آبادی میں ہندوؤں کی تعداد اندازاً 2/3 تھی۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کو تشویش تھی کہ ایشیا کے دیگر خطوں میں
پان اسلامزم کی جو تحریک پھیلتی جا رہی ہے وہ ہندوستان پہنچ جائے گی اور ہندوستانی مسلمانوں کی مدد سے برصغیر کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی اواخر 19ویں صدی میں بنیاد پرست ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کی ہندو مت کو واپسی یقینی بنائے بغیر متحدہ ہندوستانی قوم کا قیام ممکن نہیں۔ کچھ حلقے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مغربی ایشیا کی طرف دھکیل دیا جائے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ افراد نے مسلمانوں کی زبردستی پرانے مذہب میں شمولیت یعنی شدی کی وکالت کی۔ ہندوستان میں مسلمان اقلیت کی کل آبادی 24.9% تھی۔ ان میں سے بیشتر افراد ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، جو زیادہ تر نچلی ذاتوں، چرواہوں اور دہقان قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بہت چھوٹی سی تعداد میں وہ مسلمان تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے آباء و اجداد وسطی، جنوب مغربی اور مغربی ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، یعنی ہندو پس منظر کے حامل نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست یا کئی ریاستیں قائم کرنا بھی بعض مسلمانوں کے نزدیک پرکشش تصور تھا۔ علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والوں میں سب سے ممتاز شخصیت علامہ اقبال تھے، جو پنجاب میں مقیم تھے، لیکن ان کا نسلی پس منظر کشمیری برہمن کا تھا۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے مشہور خطبہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا الگ وطن کے قیام کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان پر مشتمل الگ ریاست قائم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تاج برطانیہ کے اندر یا اس کے کنٹرول کے بغیر شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا الگ وطن مجھے ان کا مقدر نظر آ رہا ہے۔ ایک اور پنجابی چودھری رحمت علی الگ مسلمان ریاست کے قیام کے ممتاز علمبردار تھے۔ 1933 میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے چند دیگر طلباء سے مل کر اب یا کبھی نہیں کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع کیا، جس میں مسلمانوں کے الگ وطن پاکستان کا خیال پیش کیا گیا۔ لفظ پاکستان دراصل پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر سے اخذ کیا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی نے قدامت پسند برطانوی سیاستدانوں میں مسلمانوں کے الگ وطن کی لابنگ شروع کر دی۔ 1935 میں اپنے برطانوی ہم مکتب کو انہوں نے لکھا کہ ہم پاکستانی ازمنہ قدیم سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی قومی آزادی کی اپنی امنگوں کے مطابق خواہاں رہے۔ پاکستان وجود میں آنے کے بعد سے برقرار ہے۔ اس کا قانون، مذہب، روحانی اور ثقافتی آئیڈیل ہندوستان سے مختلف ہے۔ بحیثیت قوم ہمارا کوئی بھی پہلو ان سے مماثل ہے، نہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی قدر مشترک ہے۔ انفرادی عادات اور قومی زندگی میں ہم ان سے اس طرح مختلف ہیں جس طرح دیگر اقوام عالم سے الگ ہیں۔ سب ہیڈنگ: گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو 1937 کے انتخابات کی بنیاد فراہم کرتا ہے، سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انگریزوں کا ہندوستان سے رخصت ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس ایکٹ میں یہ نکات بھی شامل تھے: نمبر 1، ہندوستان ایک کنفیڈریشن ہوگا جہاں صوبوں میں براہ راست برطانوی حکومت کا کنٹرول ہوگا، جبکہ خود مختار ریاستیں پرنسلی اسٹیٹس بھی ہوں گی۔ نمبر 2، گورنر جنرل بدستور تمام انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا اور اسے وسیع تر قانونی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، صوبوں کو ان کے متعلقہ موضوعات میں خود مختاری حاصل ہوگی۔ نمبر 4، صوبوں میں مکمل طور پر منتخب وزارتیں قائم ہوں گی، تاہم سیکشن 93 کے تحت گورنر اگر محسوس کرتا ہے کہ صوبائی انتظامیہ اپنا کام ٹھیک طرح انجام نہیں دے رہی تو وہ گورنر جنرل وائسرائے کی مشاورت سے صوبے کی سول انتظامیہ کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ گورنر راج 6 ماہ بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، تاہم برطانوی پارلیمنٹ قرارداد منظور کر کے اس دورانیے میں 1 سال تک توسیع کر سکتی ہے۔ سب ہیڈنگ: 1937 کے صوبائی انتخابات۔ ہندوستان کی دونوں بڑی جماعتوں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے
1937 کے اوائل میں صوبائی انتخابات میں حصہ لیا۔ کانگریس نے اس الیکشن میں اپنے ان دعووں کو آزمایا کہ وہ ہندوستان کے تمام طبقوں کی نمائندہ جماعت ہے، جبکہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ آزمایا۔ کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ ملک میں جاگیرداری کا خاتمہ کرے گی۔ یہ بات بڑے جاگیرداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ شمال مغربی ہندوستان میں پنجاب جیسے مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلمان جاگیردار اس بات سے بہت نالاں ہوئے۔ کانگریس نے ہندو اکثریت والے صوبوں میں زبردست کامیابی حاصل کی اور 1585 میں سے 711 عام نشستیں جیت لیں۔ اس نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 58 نشستوں کے لیے بھی انتخاب لڑا، لیکن صرف 26 سیٹیں ملیں۔ مسلم لیگ کو مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، سندھ اور NWFP میں بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اسے پنجاب میں سے صرف 2 نشستیں ملیں اور وہ بھی بعد ازاں ایک رہ گئی کیونکہ ایک رکن فلور کراسنگ کر گیا۔ سندھ اور صوبہ سرحد میں کچھ نہ ملا۔ ان صوبوں میں مسلمان رہنماؤں کے غلبے والی علاقائی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کو ہندو اکثریت والے صوبوں میں زبردست پذیرائی ملی اور اس نے 485 مخصوص نشستوں میں سے 108 سیٹیں جیت لیں۔ کانگریس نے پہلے 6 صوبوں اور بعد ازاں 8 صوبوں میں حکومت قائم کر لی۔ اس بات کے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ متحدہ صوبہ UP، جسے اب اتر پردیش کہتے ہیں، میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتا ہوا تھا، لیکن جب ہر جگہ مسلم لیگ کو بری طرح ناکامی ہوئی تو کانگریس معاہدے سے مکر گئی۔ ناقدین سمجھتے ہیں کہ کانگریس نے یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی۔ سچائی کچھ بھی تھی، لیکن یہ ہر لحاظ سے غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، جس سے اس خوف نے سر اٹھایا کہ مستقبل میں کانگریس متحدہ ہندوستان میں ایک جماعتی حکومت قائم کر لے گی۔ مسلم لیگ نے الزام لگایا کہ کانگریس کی حکومتیں بالخصوص متحدہ صوبوں میں مسلمانوں کے مفادات، ثقافتی شناخت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کے الگ وطن کے قیام کے تصور پر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس نے زور دیا کہ ہندو راج کے نفاذ کا راستہ روکنا چاہیے۔ محمد علی جناح نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان مذہبی اقلیت نہیں بلکہ قطعی الگ قوم ہے، لہٰذا انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے اپنی اشرافیہ والی سوچ بدلی اور نچلی سطح تک سیاست کرنے کی ٹھان لی۔ 20 مارچ 1938 کو رضاکاروں پر مشتمل نیشنل گارڈز کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس کے ارکان کو سبز رنگ کی وردی پہنائی ہوتی تھی جس پر سفید چاند تارا آویزہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف کانگریس نے یہ کہا کہ مسلم لیگ دراصل انگریز نواز مسلمان جاگیرداروں کی نمائندگی کرتی ہے اور عام مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جوابی مہم شروع کر دی۔ اس نے جمعیت علماء ہند جیسی جماعتوں کو مسلم لیگ کے مقابلے میں میدان میں لا کھڑا کیا۔ مجلس احرار میں شامل بنیاد پرست مسلمانوں کو انگریز حکمرانی اور مسلم لیگ دونوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مسلم لیگ کو چاپلوسوں کی جماعت کہا گیا۔ مسلم لیگ نے جواب میں کہا کہ کانگریس کی آڑ میں ہندو راج قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر بدحال کرنے کے لیے ہندو ساہوکاروں کے مظالم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ 1937 سے آگے تک محمد علی جناح نے مسلسل یہ موقف اختیار کیے رکھا کہ مسلمان محض ایک اقلیت نہیں بلکہ ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ اس انتہائی قسم کی قطبیت کا نتیجہ 1947 میں ہندوستان، بنگال اور پنجاب کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ سب ہیڈنگ پنجاب۔ 1901 میں 5 سرحدی اضلاع پشاور، کوہاٹ، بنوں، ہزارہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کو الگ کر کے علیحدہ صوبہ شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP قائم کیا گیا۔ ضلع دہلی کو
1911 میں دارالحکومت بنانے پر پنجاب سے الگ کر دیا گیا۔ پہلے مرکزی دارالحکومت کلکتہ تھا۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 تک برطانوی حکومت نے خود مختار چھوٹی ریاستوں سمیت پورے پنجاب کو صوبہ پنجاب قرار دے دیا۔ صوبہ پنجاب کا کل رقبہ 3,57,692 مربع کلومیٹر تھا۔ برطانوی حکومت کی عملداری والا علاقہ 2,56,640 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ یہ علاقے درج ذیل تھے: نمبر 1 راولپنڈی ڈویژن، کیمل پور، اٹک، راولپنڈی، جہلم، گجرات، میاں والی اور شاہپور کے اضلاع پر مشتمل تھی۔ نمبر 2 ملتان ڈویژن میں منٹگمری، لائل پور، ملتان، جھنگ، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع شامل تھے۔ نمبر 3 گوجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، امرتسر اور گرداسپور کو لاہور ڈویژن میں شامل کیا گیا۔ نمبر 4 جالندھر ڈویژن میں فیروزپور، جالندھر، لدھیانہ، ہوشیارپور اور کانگڑا کے اضلاع شامل تھے۔ نمبر 5 امبالہ ڈویژن امبالہ، حصار، روہتک، کرنال، گڑگاؤں اور شملہ کے اضلاع پر مشتمل تھی۔ لاہور اور جالندھر ڈویژن وسطی اضلاع پر مشتمل تھیں۔ وہاں مسلمان معمولی اکثریت میں تھے۔ ان دنوں ڈویژنوں کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن کے ضلع جہلم اور گجرات، جبکہ ملتان ڈویژن کے اضلاع لائل پور میں لاہوری پنجابی زبان لہجے میں معمولی رد و بدل کے ساتھ بولی جاتی تھی۔ سکھوں کی بھی ان ڈویژنوں میں کافی تعداد آباد تھی، جبکہ مسلمانوں کی واضح اکثریت والے ضلع راولپنڈی میں بھی سکھوں کی بہت زیادہ آبادی موجود تھی۔ ملتان ڈویژن میں ملتانی یا سرائکی لہجہ تھا، جبکہ راولپنڈی میں اسے پوٹوہاری بولی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا یہ بالکل الگ زبانیں ہیں یا پنجابی کا ذرا مختلف لہجہ ہے۔ دوسری طرف امبالہ ڈویژن میں ہندی بڑی زبان تھی، حتیٰ کہ روہتک، حصار، گڑگاؤں اور کرنال کے مسلمان، جنہیں میوں کہتے ہیں، ہندی کا دیہاتی لہجہ بولتے تھے اور موٹا گوشت یعنی گائے کا نہیں کھاتے تھے۔ امبالہ ڈویژن میں ہندو واضح اکثریت میں تھے۔ اس لحاظ سے انگریزوں کا پنجاب خالصتاً پنجابی بولنے والوں کا مسکن نہیں بلکہ انتظامی لحاظ سے ایک یونٹ تھا۔ ہندو ہر جگہ پائے جاتے تھے، لیکن راولپنڈی اور ملتان ڈویژن میں ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ پنجاب کو تاج برطانیہ کا وفادار ترین صوبے ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مرکزی حیثیت کے ساتھ برطانوی انتظامیہ نے ہر قسم کے فرقے کی سرپرستی کا منظم نظام رائج کیا۔ دیہی علاقوں کو واضح حیثیت دی گئی۔ یوں لینڈ الائنیشن ایکٹ آف 1901 دیہات کی کاشتکار اور غیر کاشتکار ذاتوں میں واضح تقسیم کرتا تھا۔ اس قانون کے تحت غیر کاشتکار ذاتوں پر زرعی زمینوں کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی تھی۔ اس کے نتیجے میں پنجاب میں کاشتکار ذاتوں کا اثر و رسوخ اور طاقت کافی مضبوط تھی۔ اس کے صلے میں یہ لوگ برطانوی فوج کو سپاہی اور سامان سپلائی کرتے تھے۔ ہندوستانی فوج کا نصف حصہ پنجابی سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں انہی لوگوں نے انگریزوں کو بھرپور مالی امداد بھی کی۔ سب ہیڈنگ پنجاب کی مردم شماری رپورٹیں۔ انگریز دور کے محکمہ مردم شماری کی رپورٹیں نہ صرف اہم معلومات کی فراہمی کا ذریعہ ہیں بلکہ ہندوستان کے موضوع پر تحقیق میں بھی مسحور کن حد تک معاون ثابت ہوتی ہیں۔ بلا شبہ یہ رپورٹیں نو آبادیاتی نقطہ نظر سے تیار کی گئی تھیں، لیکن ان کا ایک شاطرانہ پہلو یہ ہے کہ جب مذہبی انفرادیت کا معاملہ ہوا تو آبادی کے موازنے کے وقت برطانوی انتظامیہ کے براہ راست کنٹرول والے علاقوں کو خصوصی حیثیت نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس پورے پنجاب یعنی صوبہ پنجاب کا مجموعی ٹیبل دیا گیا۔ تقابلی ٹیبل میں یہ بات دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ برطانیہ کے زیر انتظام علاقوں کو محض ایک چیز کے طور پر پیش کیا گیا۔ مردم شماری کرنے والے حکام کی یہ سوچ عجیب لگتی ہے کیونکہ انگریزوں کی زیادہ تر سرگرمیاں
ان کے اپنے زیر انتظام علاقوں میں ہوتی تھیں۔ مردم شماری میں بالعموم توجہ ذاتوں پر مرکوز کی گئی اور ان کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ 1947 میں پنجاب کی تقسیم سے متعلق جو تفصیل دی گئی، اس پر سرحدی کمیشن کے سامنے متعلقہ فریقوں نے جو تفصیلی بحث کی اور تنازع اٹھایا، وہ انگریزوں کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق تھی۔ ان میں بہاولپور اور بیکانیر کے سوا خود مختار ریاستوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ ان کا نقطہ نظر آبپاشی کے نظام اور آبی ذخائر کے حوالے سے ضرور تسلیم کیا گیا ہے۔ جو اعداد و شمار دیے گئے وہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 1881 سے 1941 کے دوران ہندوؤں کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی، لیکن اس کمی کا مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد قدرتی انداز میں آہستہ آہستہ بڑھی۔ اصل میں ہندوؤں کی بڑی تعداد نے سکھ مت قبول کر لیا تھا۔ قبل ازیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ماضی میں ہندوؤں اور سکھوں کی شناخت زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن 26ویں صدی کے آغاز میں یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ہندو مت سے ہی نکلنے والوں میں عیسائی اور ادھرمی افراد تھے۔ یہ دونوں تحریکیں تھیں اور ان کی طرف راغب ہونے والوں میں اکثریت نچلی ذاتوں کے ہندوؤں یعنی اچھوتوں کی تھی۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد پر ہندوؤں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ پنجاب کی حکومت نے یہ بات نوٹ کی کہ مذاہب کی بعض تنظیمیں اپنے عقیدے کے افراد کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھیں۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کا شکوہ تھا کہ مردم شماری کے اعداد و شمار تعصب پر مبنی تھے اور حکومتی اہلکاروں نے مردم شماری کرتے ہوئے جانبداری سے کام لیا۔